انسان کی زندگی میں برکت آنے کے لیے تیسرا دروازہ دعا ہے۔ آپ بھی سوچیں کہ کیا دعا کی وجہ سے بھی زندگی میں برکت آتی ہے؟ پھر سنیں، پھر سمجھیں، برکت کسے کہتے ہیں؟ اللہ تعالی کی طرف سے وہ چیز، وہ نعمت انسان کو ملتی ہے، انسان کی روزی میں، انسان کے کاموں میں، انسان کی صحت میں۔ اور جس انسان کو نعمت، برکت کی نعمت ملتی ہے، جس انسان کو نعمت ملتی ہے تو اس کو سکون ہی سکون ملتا ہے، اور اس کے وہ سارے کام آسان ہو جاتے ہیں، اور اس کو نقصان کا منہ دیکھنے کی نوبت نہیں آتی۔ کون انسان دنیا میں نہیں چاہتا ہے سکون ہونا، نقصان نہیں ہونا، فائدہ ہی فائدہ ہونا، نقصان نہیں ہونا؟ ہر انسان یہی چاہتا ہے کہ فائدہ ہونا، نقصان نہیں ہونا۔ برکت کا مطلب وہی ہے، جس کو برکت مل جاتی ہے اس کو نقصانات نہیں آتے، فائدہ ہی فائدہ ہوتا ہے۔ اب دروازہ کھولیں گے تو آپ کو فائدہ ملے گا نا۔ ہم کیا سمجھتے ہیں برکت بولے تو خالی کھانے میں ایک ہی برکت، رزق میں ایک ہی برکت؟ نہیں، برکت کا مطلب ہے، برکت کا معنی ہے وہ چیز جو انسان کو ملنے کی وجہ سے انسان کو سکون اور خوشیاں ملے۔ ہاں، برکت کا معنی ہے وہ چیز جو مرد کو یا عورت کو یا بچے کو یا بچی کو وہ چیز ملنے کی وجہ سے اس کو سکون اور خوشیاں ملے، اس کا نام ہے برکت۔ اور برکت نام ہے اس چیز کا جو انسان کو ملنے کی وجہ سے سکون اور خوشیاں ملتی ہیں، اس کو نقصانات اور تکلیف نہیں ہوتی، تکلیفات نہیں آتے، نقصانات نہیں ہوتے، اور اس کا پیسہ ویسٹ نہیں ہوتا۔ اس چیز کا نام ہے برکت۔ اب یہ اتنی بڑی چیز ہے، اس کو کون لینے کے لیے کوشش نہیں کرتا؟ تو اس کو پانے کے لیے، یہ برکت کو لینے کے واسطے تقوی ضروری ہے اور اللہ کا ذکر کرنا ہے۔ تیسرے نمبر پر ہے دعا۔ دعا کرنے سے بھی اللہ تعالی انسان کی زندگی میں برکتیں عطا کرتے ہیں۔ دعا وہ چیز ہے جو اللہ، ہماری قسمت، ہماری تقدیر کو بھی دعا بدل سکتی ہے، قسمت کو بھی دعا بدل سکتی ہے۔ دو چیزیں ہیں، ایک ہے دعا کرنا، دوسرا ہے دعا لینا۔ دعائیں لینا، خود بھی دعا کرنا ہے، اور دوسروں سے دعائیں لینا، ماں باپ سے دعائیں لینا، استاد سے دعائیں لینا، بڑوں سے دعائیں لینا، نیک لوگوں سے دعائیں لینا، لوگوں کی خدمت کر کے دعائیں لینا، بیمار کی خدمت کر کے دعائیں لینا، غریبوں کی خدمت کر کے دعائیں لینا، اندھے، گونگے، بہرے، بیمار لوگوں کی خدمت کر کے دعائیں لینا، اس کی وجہ سے بھی اللہ تعالی وہ برکت انسان کی زندگی میں ڈال دیتے ہیں۔ آج ہم ایسے بنے ہیں کہ کسی کی دعا کی بھی ہمارے کو ضرورت ہی نہیں، ہم کسی سے دعا بھی نہیں کراتے۔ دعا، آج مسلمانوں کا حال یہ بنا ہے، پیسے سے، میرے کاموں سے، میرے دماغ سے، میری طاقت سے، میرے پاور سے، میری ہوشیاری سے میرے کو جو ملتا کہ وہ معلوم، لیکن دعا سے کیا کیا نعمتیں ملتی ہیں وہ مسلمان کو نہیں معلوم ہے۔ اسی واسطے ہم دعا کی قدر بھی نہیں کرتے۔ میرے بھائیوں و بہنوں، کہ دعا اتنی بڑی دولت ہے جو لاکھوں کروڑوں روپے سے وہ کام نہیں بنتا جو دعا سے بنتا ہے۔ ہاں، دعا سے وہ کام بن جاتا ہے جو لاکھوں کروڑوں روپے سے بھی نہیں ہوتے۔ تو دعا بہت بڑی چیز ہے۔ تو دعاؤں کی وجہ سے بھی انسان کی زندگی کے اندر رحمتیں اور برکتیں آتی ہے۔
दुआ कसरत से मांगता है, सेहत में बरकत, कभी बीमारी नहीं। इंसान दुआ ज्यादा से ज्यादा मांगता है, रिज़्क़ में बरकत, कभी गरीबी तंगदस्ती नहीं। इंसान ज्यादा से ज्यादा दुआएं मांगता है, इंसान को सुकून खुशियां ज्यादा। इंसान दुआएं ज्यादा मांगता है, उसके हर काम को आसान अल्लाह कर देते हैं, मुश्किल नहीं बनता। इंसान दुआएं ज्यादा करता है, अल्लाह ताला उसे अच्छी जॉब का इंतजाम कर देते हैं। कि दुआ इंसान अल्लाह से ज्यादा मांगता है तो उसको पैसे आने की कमाई का जरिया अल्लाह आसान कर देते हैं। दुआ से इतने बड़े बड़े काम होते हैं, लेकिन आज मुसलमान क्या करा, दुआ को छोड़ के अपनी होशियारी, अपनी दिमाग, अपना पावर और अपनी ताकत, अपने पैसे के ऊपर इंसान भरोसा कर लिया। दुआ पे भरोसा नहीं है, यह हमारी गलती है, इस गलती को हमें सुधारना है। लिहाजा दुआ की बरकत से भी इंसान की जिंदगी के अंदर बरकतें आती हैं। खुद दुआ करना है और दूसरी चीज है दुआएं लेना। हाँ, माँ बाप की खिदमत करके दुआएं लेना, नेक लोगों की खिदमत करके दुआएं लेना। आज मुसलमान दुआएं लेने के वास्ते भी उतने ज्यादा उसको अहमियत नहीं समझता, जरूरी नहीं समझता। जिसको सोने की कीमत मालूम है, उसको जो है उन्हें उसकी कदर पहचानता। जिसको सोने की कदर नहीं मालूम है, बेचारे को उसकी कदर ही क्या पहचानता है। लिहाजा दुआएं हमें लेना है। माँ बाप की खिदमत करके दुआएं लें, बड़ों की खिदमत करके दुआएं लें। औलाद इस काबिल बने कि माँ बाप की, अपने रिश्तेदारों की, बड़ों लोगों की खिदमत करें। खिदमत करने से इंसान छोटा नहीं बनता, अल्लाह ताला लोगों की नजरों में बड़ा बना देते हैं। मैं बड़ा, मैं उनकी खिदमत कई को करना, मैं उनका काम कई को करना, उनकी बात कई को मानना, नहीं। हम बड़ों की बात मानेंगे तो अल्लाह हमें बड़े बना देंगे। हम बड़ों की खिदमत करेंगे तो अल्लाह ताला हमें बड़े बनाएंगे। तो लिहाजा माँ बाप की खिदमत, बड़े लोगों की खिदमत में हम जो है कोताही नहीं करनी चाहिए। खिदमत से दुआ मिलती है। मैं एक वाकया बताता हूँ। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खिदमत हजरत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु 10 साल खिदमत किए हैं। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ दिए, या अल्लाह अनस के रोजी में, उसके माल में, उसकी औलाद में बरकत अता फरमा। अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ मुझे मिली तो फिर सारे लोगों के पास खजूर के बागात थे, मेरे पास भी एक बाग था। सारे लोगों का बाग साल में एक मर्तबा फल देता था, लेकिन मुझे हुजूर की दुआ मिलने की वजह से मेरा बाग साल में 2 मर्तबा फल देता था। यह दुआ की बरकत है। अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला सहाबी है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से शिकायत की, यार अर्ज किया और अपनी जो है कमजोरी बयान की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं आपकी बातें सुनता हूं लेकिन भूल जाता हूं, मुझे याद नहीं रहता। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के हक में दुआ दी है। कुव्वत हाफिजा के लिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ किए हैं। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला फरमाते हैं, जिस वक्त से मुझे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ मिली है, उस वक्त से आज तक जब भी मैं कोई सुनता हूं तो मुझे याद हो जाता है, मैं कभी नहीं भूलता। इसी वास्ते पूरे हदीस का जखीरा एक जगह जमा करें और देखें, सबसे ज्यादा हदीसें अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की हैं। लिहाजा बड़ों की दुआएं लेने से अल्लाह ताला जिंदगी में बरकत अता करते हैं। औलाद को चाहिए वो माँ की दुआ ले, औलाद को चाहिए कि वो अपने बाप की दुआएं ले, नाना नानी की दुआएं ले, दादा दादी की दुआएं ले, खाला खालू की दुआएं ले, मामा मामी की दुआएं ले, फूफा फूफी की दुआएं ले, चाचा चाची की दुआएं ले। खूब खिदमत करें, खिदमत से खुदा मिलता है, बड़ों की दुआ से इंसान की जिंदगी में बरकतें आती है। आज मुसलमान दुआ की बरकत से बहुत दूर है, और माँ बाप को भी चाहिए कि वो अपनी औलाद के लिए दुआएं करें।
لوگ بولتے ہیں مفتی صاحب کون ہے جو اپنی اولاد کے لیے دعائیں نہیں کرتا؟ ہر ایک تو اچھا ہونا بول کو سمجھتے نا، ہر ماں باپ بھی اپنی اولاد کے لیے اچھا ہونا بول کے سمجھتے، اچھا ہونا بول کے سمجھنے سے کام نہیں بنتا۔ ماں باپ کو چاہیے کام بنانے والی ذات وہ اللہ تعالیٰ کی ہے، وہ اللہ کے سامنے اپنی اولاد کے لیے تہجد میں اٹھ کر اللہ سے مانگے، اللہ کی اطاعت و فرما برداری کر کے، اللہ کو راضی کر کے اللہ تعالیٰ سے اپنی اولاد کے لیے ماں باپ دعائیں کریں۔ اللہ تعالیٰ کے پاس ماں باپ اپنی سیٹ بنائیں اور اس کے بعد اپنی اولاد کی سیٹ بنوانے کی کوشش کریں۔ ماں باپ پہلے اپنے آپ کو قابل بنائیں، تقوی والے بنے، نیک بنے اور اپنی اولاد کے لیے دعائیں کریں۔ تو ماں باپ کو چاہیے کہ وہ اپنی اولاد کے لیے دعائیں کرے۔ آج اس زمانے میں، اس دور میں اولاد کے پیچھے ماں باپ کے آنسو کے قطرے نہیں ہیں اللہ کے سامنے۔ ہاں، اللہ کے سامنے روئیں گے، دھوئیں گے تو پھر اللہ تعالیٰ اولاد کو چمکائیں گے۔ اللہ کے سامنے ماں باپ اللہ کے سامنے گڑ گڑائیں گے، اولاد کے لیے دعائیں کریں گے تو پھر اللہ تعالیٰ ان کی اولاد کو اللہ تعالیٰ چمکائیں گے۔ ہر اعتبار سے قدم قدم پر اولاد کی اللہ تعالیٰ مدد فرمائیں گے۔ شرط ہے ماں باپ اولاد کے لیے دعائیں کرے، اور اولاد کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے ماں باپ کی خدمت کرے۔ ماں باپ کی نافرمانی سے انسان کی برکت ختم ہو جاتی ہے، ماں باپ کی نافرمانی سے انسان کی روزی گھٹ جاتی ہے۔ تو لہٰذا کہ تیسرا جو کام ہے کہ دعا مانگنا ہے، زیادہ سے زیادہ دعا مانگنا اور بڑوں کی دعائیں لینا، یہ تیسرا دروازہ ہے انسان کی زندگی میں برکت آنے کا۔ دعا کرنا ہے اور دعا لینا ہے۔ آج بہت سارے افراد ہیں اللہ سے دعا مانگنے میں دلش نہیں لگتا، بول تو اللہ کی ذات پہ بھروسہ نہیں ہے۔ ہاں، ہمارے کو کس سے بھروسہ ہے؟ کون تو پیسے والا ہے، کون تو بھی جو ہے کوئی کما رہا ہے، اس کی ذات پہ ہمارے کو بھروسہ ہے، لیکن انسانوں سے نہیں، بلکہ دینے والی ذات وہ اللہ کی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات پر ہمیں کامل بھروسہ نہیں ہے، اسی واسطے تو ہم اللہ سے نہیں مانگ رہے ہیں۔ اللہ سے مانگنے میں دل کیوں نہیں لگتا ہے؟ تو ہم اللہ کو نہیں پہچانے۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، ہاتھ اٹھا کے مانگو، تمہیں جو جو ضرورت ہے اس تمہاری ضرورتوں کو پورا کرنے والی ذات وہ اللہ تعالیٰ کی ہے۔ تم اللہ تعالیٰ سے مانگو۔ ماں باپ بھی وہ چیز نہیں دے سکتے، دنیا کے بادشاہ بھی وہ چیز نہیں دے سکتے جو اللہ تعالیٰ دیتے ہیں۔ مانگو تو صحیح اللہ کے دربار میں، ہر چیز ہے اور اللہ کی ذات ہر چیز دینے کے لیے وہ تیار ہے۔ اور قرآن مجید میں اللہ خود فرمائے ہیں ادعوا ربکم تضرعا وخفیا، میرے بندو اپنے پروردگار سے مانگو مانگو مانگو، دعائیں مانگو، گڑ گڑا کے مانگو، میں تمہیں دوں گا۔ تو دعائیں مانگنے سے زندگی میں برکت آتی ہے۔ تو لہٰذا دعا مانگنا ہے اور دعا لینا ہے۔